اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 21 سے اس کا ترجمہ۔ تو اس سے پہلے ذکر آ رہا ہے عورتوں کا کہ اگر ایک بیوی کس کو دوسری سے بدلنا چاہتے ہو تو جو کچھ انہیں دے چکے ہو، چاہے وہ خزانہ ایک کا ایک ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، تم ان سے واپس نہ لو۔ تو آگے اسی چیز کا ذکر آگے چلا آ رہا ہے آیت نمبر 21 سے۔ حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا۔ یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بری راہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اپنے مال کے مہر سے، تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں اور خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے، اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے بہت دور ہٹ جاؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور اگر تم
ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ وہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو، اور اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر کرنے والا ہے۔ تو یہ آیات تھی ہم نے شروع کی 21 تا 35۔ تو اس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر جن کو آپ طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہو تو ان کے مہر جو ہیں جو تم دے چکے ہو انہیں واپس نہ لو، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک وقت گزار چکی ہیں، تو ان سے تم اس طرح کا ناروا سلوک نہ کرو۔ تو عدت تک عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر حکم جو ہے تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دے تاکہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے کہ جو اس سے پہلے گناہ کر چکے ہو وہ ہو چکا، اس کی تمہیں سزا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کی اگر وسعت نہیں ہے تو پھر لونڈیوں سے نکاح کر لو، لیکن اب لونڈیوں کا رواج جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر تم جو ہے آزاد مطلب عورت جو ہے مالدار عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو جو مفلس ہے اس سے بھی نکاح کر لو، اور پھر کہا گیا ہے کہ جب نکاح کر لو پھر اگر کوئی وہ بدکاری کریں، بے حیائی کریں، تو پھر ان کو صرف یہ ہے کہ ہلکی مار دو، یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ان پر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش نہ کرو کہ جو گناہ کر لیا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اس کے بعد جو ہے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بھی بہانے بنا کر ان کو تم سزا دینا چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر تخفیف کرنا چاہتا ہے، کہ ہلکا کرنا چاہتا ہے بوجھ کو، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ کی گئی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ باہمی رضامندی سے خرید و فروخت جو ہے وہ کرو، کہ باطل طریقے سے دوسروں کے مال ہتھیانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے کہ سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ اسے جہنم میں داخل کرے۔ اگر انسان جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ خود ہی معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی جو ہے بزرگی والا ہے یعنی تم سے زیادہ ہے تو اس کی خواہش تم نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو جو آپ سے مطلب زیادہ کوئی رکھتے ہیں کوئی چیز
तो उनके साथ आप जो है हसद का मामला ना करो, इस तरह आपस में बुग़्ज़ पैदा होता है। और फिर उसके बाद विरासत के अहकामात फिर बयान किए गए हैं कि जो माँ बाप छोड़ जाएं या कराबतदार छोड़ जाएं तो उसमें से औरतों का भी हिस्सा है, या तुमने जिनके साथ मुआहदा किया हुआ है उनको भी उसमें से देना है। और फिर कहा गया है कि मर्द जो हैं वो औरतों पर कवाम बनाए गए हैं। कवाम से मुराद हाकिम है, यानी उनको फजीलत दी है इस वजह से कि मर्द अपने माल जो हैं वो खर्च करते हैं, यानी कि नानो नुफ़्का की जिम्मेदारी है वो मर्दों पर डाली गई है, औरतों पर नहीं डाली गई। कोई मर्द ये ना समझे कि अगर औरत कमाती है तो उससे उसका माल जो है वो ले लिया जाए, तो इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। कहा गया है कि जो वो कमाती है वो उनके लिए है, जो तुम कमाते हो तुम्हारे लिए है। और अगर औरत जो है वो कोई माल अपने घर वालों पर खर्च कर देती है या अपने मियाँ पर खर्च करती है तो वो सदका शुमार होगा, जिसका उसे अजर मिलेगा, वरना मुआशी ज़िम्मेदारी जो है वो औरत पर नहीं डाली गई। तो मुआशी ज़िम्मेदारी मर्द पर डाली गई है, इसलिए उसको कवाम कहा गया है कि नानो नुफ़्का की ज़िम्मेदारी उस पर है, इसलिए उसे कवामियत हासिल है कि एक दर्जा जो है औरत से ज़्यादा दिया गया है, ताकि घर का सिस्टम जो है वो सही चलता रहे। हर इदारा या हर जगह जो है कोई भी वहाँ एक का सरबराह होना जो है वो ज़रूरी होता है। जब तक कोई एक सरबराह नहीं होगा तो उस इदारे का या उस घर का सिस्टम जो है वो सही नहीं चलेगा। तो जो कवाम है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सही तरीके से घर को या इदारे को चलाए और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपने बीवी बच्चों की तरबियत करता रहे और उन्हें नेकी का हुक्म देता रहे। और साथ दूसरे कुरान पाक की दूसरी आयत में बताया गया है कि कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो कवाम होने की हैसियत से उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुद भी नेकी करने वाला हो और अपने बीवी बच्चों को भी सही रास्ते पर चलाने वाला हो, वरना वो खुद भी जहन्नुम का ईंधन बनेगा और उसके साथ वो अपने बीवी बच्चों का भी जिम्मेदार होगा, उससे उनके बारे में भी सवाल किया जाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।